حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھول تو سارے ہی خوشنما اور دلربا ہوتے ہیں، مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دھاتیں تو ساری ہی کام کی ہے، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ موتی تو سارے ہی قیمتی ہے، مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی اور ہے۔ دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، مگر جمعۃ المبارک کی کچھ اور ہی بات ہے۔ راتیں تو ساری عبادت کے لیے ہے، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مہینے تو سارے وقت کے ساتھ سنگ میل ہے، مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہے، مگر تہجد کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آسمانی کتابیں ساری واجب الاحترام ہے، مگر قرآن کریم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ امام تو سارے ہی مقتدا اور پیشوا ہے، مگر ابو حنیفہ رحمت اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ شہر تو سارے شہر کے بسائے ہوئے ہیں، مگر مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مسجدیں تو ساری اللہ ہی کا گھر ہے، مگر مسجد الحرام کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تمام انبیاء اللہ کے مقاصد اور نمائندے ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ صحابہ تو سارے صحابہ سارے آسمان اور رشد ہدایت کے تارے ہیں، مگر خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے۔ صدیق اکبر بہت ساری چیزوں میں تمام صحابہ کرام سے آگے ہے۔ مردوں میں سب سے اول اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن شریف کا نام رکھا، سب سے پہلے وہ شخص ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار سے لڑے، اس لیے وہ دین الہی دعوت نبوت کے سب سے پہلے مجاہد ہیں، سب سے پہلے خلیفہ راشد ہیں، سب سے پہلے بیت المال قائم کیا، سب سے پہلے انہوں نے خلافت کے لیے علی عہد مقرر کیا، صحابہ کرام میں سب سے پہلے اتحاد کیا، سب سے پہلے ان کا لقب خلیفہ ہوا، اسلام میں سب سے پہلے ان کا لقب عتیق ہوا، امت محمدیہ میں سب سے پہلے داخل جنت وہی ہوں گے۔ سب سے پہلے اسلام میں انہوں نے مسجد بنوائی، اسلام میں سب سے پہلے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ثانی اسنین فرمایا گیا۔ اس یہ نقطہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، وہیں حضرت ابو بکر صدیق ثانی یعنی دوسرے نمبر پر ہے۔ ایمان میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے۔ دعوت و تبلیغ میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے۔ دین کی نصرت میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے۔ امامت و خلافت میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے۔ روزہ میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے۔ حشر میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے۔ جنت میں حضور اول ہے، ابو بکر ثانی ہے۔ او لوگو، حضرت ابو بکر صدیق کی پوری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ ان کی ہر رات عبادت میں اور ہر رات اتباع سنت میں گزرتی تھی۔ ایک دن حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا، آج تم میں کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، جنازے کے ساتھ کون گیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں گیا تھا۔ حضور پھر صحابہ سے سوال کرتے ہیں، محتاج کو کھانا کس نے کھلایا تھا؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، میں نے۔ سرور کائنات پھر دریافت فرماتے ہیں، بیمار کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، میں نے۔ یہ سن کر سرور کائنات نے فرمایا، یہ اوصاف جس میں جمع ہو وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اتباع سنت کا یہ جذبہ تھا۔ وفات کے قریب حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت سرور عالم کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا؟ حضرت عائشہ نے کہا 3 کپڑوں میں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میرے کفن میں بھی 3 کپڑے ہوں، وہ یہ چادریں جو میرے بدن ہیں دھو جائیں، ایک نئی چادر لی جائے۔
اللہ تعالیٰ کو ان کا اتباع سنت کا جذبہ اس قدر پسند آیا، انہوں نے حضور کی مشابہت اختیار کی ہوئی تھی۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انتقال کے دن فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن رحلت فرمائی؟ لوگوں نے کہا پیر کو۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میری موت بھی آج ہی ہوگی، اور یہ پیری کا دن تھا۔ ان واقعات کی بنا پر دل بے اختیار کہہ اٹھا، اے ابو بکر صدیق، سچے آچے کے رسول بلکہ فنا فی اللہ فنا فی الرسول تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔